الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بابا سے بلند پڑھ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق صلوات بابا سے بلند پڑھ دیں ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بابا سے بلند تر صلوات دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے ہمارے رضوان شاہ صاحب نے ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مالک امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے مولا کے فرمان سے آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں اس کے بعد سورہ محمد کی جو پہلی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر جو معصوم نے کیا ہے وہ کرتے ہیں مالکی کے فرمان سے آج کی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں میرے چھٹے امام تشریف فرما تھے کہ امام کا ایک چاہنے والا امام کے پاس آیا اس کی مٹھی بند تھی مٹھی لا کے میرے مولا کے سامنے کر کے کہتا ہے اسی جملے سے شاہ جی پتہ چل جانا کہ بندوں نے کس انداز سے سننا مٹھی بند کر کے نا میرے امام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے مولا میرا گمان ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی شے اس وقت میرے ہاتھ میں ہے میرے امام تعجب کر کے کہتے ہیں بندہ خدا ایسی کیا چیز ہے تیرے ہاتھ میں جس پہ تو گمان کر رہا ہے کہ وہ کائنات کی سب سے قیمتی شے ہے تو اپنا ہاتھ کھول کے امام کے سامنے کرتا ہے تو ایک ہیرے کا بڑا سا ٹکڑا کہتا ہے امام اس وقت دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں اتنا سننا تھا میرے امام بیٹھے اٹھ کے کہتے ہیں بندہ خدا عقل کر کائنات کی سب سے قیمتی شے ہی میرے دادے علی کی ولایت ہے اللہ اکبر کائنات کی سب سے قیمتی شے ہی میرے دادے علی کی ولایت ہے میرے امام کہتے ہیں کائنات میں امیر ہی وہی ہے جو اقرار ولایت علی کر رہا ہے اور بخیل ہی وہی ہے جو منکر ولایت آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے کہ مولا کے جملے پہ بول پڑا آپ کی زندگی آپ ذرا مل کے بولو حیدری آسان ہوگی میرے مولا فرماتے ہیں کائنات میں امیر ہی وہی ہے اور اس کے لیے میرے مولا کا فرمان ذیشان موجود ہے مولا علی علیہ السلام کے دور میں بندہ آگے کہتا ہے مولا آپ کا چاہنے والا ہوں امام کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو میرا ہے کہ مولا غریب ہوں فاقوں پہ ہوں کھانے کو کچھ نہیں غربت ہے میرے امام دیکھ کے کہتے ہیں خبردار کائنات کا امیر بندہ ہو کے غربت کی صدا دیتا ہے کہ مولا دوسرے وقت کا کھانا میسر نہیں آپ کہتے ہیں میں کائنات کا امیر بندہ امام کہتے ہیں سودا کر ایک چیز مجھے دے کائنات کا رزق تجھے دیتا کہ مولا میرے پاس
اللہ اکبر. کائنات میں شادی امیر ہی وہی ہے جو اقرار ولایت علی کر رہا ہے، اور بخیل ہی وہی ہے جو منکر ولایت. آپ سلامت رہے. تو میں تو پھر آج کا جو پروگرام ہے مجلس، وہ یقیناً میں امیروں میں پڑھ رہا ہوں. آپ سلامت رہے. اور بابا یہ آپ لوگوں کی اعلیٰ ظرفی ہے جو گھر میں مجلس کرا کے کہتے ہیں ہمارے غریب خانے پہ مجلس ہے. جہاں زہرا کا بیٹا آ جائے وہ گھر غریب خانہ نہیں، وہ کائنات چل کے اس کے گھر میں آ گئی ہے. آباد رہے، شاد رہے، اب سلامت رہے. ایک میں جملہ کہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے ہمارے سرائیکی زبان کے بہت عظیم باپ کے بیٹے پڑھ کے گئے ہیں، ان کا بڑا نام ہوا دنیا میں، دنیا ان کی مثالیں دیتی تھی، بہت اچھا پڑھ گئے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے گی. میں نے سورہ محمد کی آیت پڑھی ہے، پہلی جملہ اس انداز سے کہتا ہوں، میں نے علی کے خاموش ذاکر کا ذکر کیا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. جملہ اچھا تھا، ویسے آپ نے غور نہیں فرمایا. ایک خاموش ذاکر ہے، ایک بے جسم ذاکر ہے. 14 کے بے جسم ذاکر کو اللہ کہتے ہیں، خاموش ذاکر کو قرآن کہتے ہیں. اللہ اکبر. سورہ محمد ہے. آپ سلامت رہے. بالکل آسان بات، مشکل بات نہیں. آپ سے دعا لینے کے لیے پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں جی. حمد ہے اس اللہ کی. یہ میرا یہ کام ہے، میں لفظ اس جس دن سمجھا گیا نا اس دن مسئلہ ہی حل ہو جانا. حمد ہے اس اللہ کی. کس کی؟ اس اللہ کی. میرے والد صاحب مشکل باتیں کرتے ہیں، میں ان کو آسان کر کے پہنچا رہا ہوں. جو اس کو اس کہہ دے اس کمال کو علی کہتے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اس تو وہاں ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو. آپ سلامت رہے. میں جو پوچھوں بھائی اس کا نام کیا ہے، یہ اس کیا ہے، اشارہ تو اس طرف ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو. اللہ تو جسم رکھتا نہیں. علی کہتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو. آپ سلامت رہے. حمد ہے، آپ نے دعا دینی ہے. حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا. کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے. آپ سلامت رہے. علی بنایا اپنے، بس آپ کی توجہ ہو گئی. آپ سلامت رہے. آپ کی زندگی ہو، بس اتنا ہی کافی. آپ سلامت رہے. آپ کی زندگی ہو. ہم عبادتوں کے لیے بنے ہیں، 14 اس کی پہچان کے لیے. ہم اور ہیں 14. بس آپ کی زندگی ہو. سورہ محمد پہلی آیت ہے. اللہ اپنے بندوں کے کافر ہونے کا اعلان کر رہا ہے. کیا کہا میں نے جملہ؟ اپنے بندے کے کافر ہونے کا اعلان کر رہا ہے. بندے بھی اللہ کے، بنائے بھی اسی نے، کافر بھی خود ہی کر رہا ہے، اور کر بھی سورہ محمد میں رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ اہل سنت بھائی بیٹھا ہوں نہ کوئی بھی، میں کیونکہ امن کمیٹی دے چکر چ بھی گا وہاں، یہ مولویاں شولویاں دے نال کمیٹیاں بھی ٹر جائیدا. وہ ایک دن انہوں نے کہا جی آج شیعہ دا مولوی تلاوت کرے، تو میں اٹھ کے تلاوت کی تھی. میں نے کہا جی میں آپ کے سامنے سورہ محمد کی جو ایک آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ. اور میں نام محمد لے آنا تے اپنے نیازی صاحب جو اپنے مفتی نعیم تے مفتی عاشق سارے بیٹھے سن، انہوں نے فوری طور تے اچھا مفتی عاشق جیندہ جے، موجود جے، امن کمیٹی لاہور دا پریزیڈنٹ بھی جے. اس نے جب ایسے کیا نا مفتی عاشق نے، میں کیا مفتی صاحب ایک ہی کیتا جے
کہتے ہیں جی شاذلی قبیلہ ہے مسلمانوں میں، شاذلی گروپ ہے، ایک فرقہ ہے. شاذلیوں کا عقیدہ ہے کہ جب بھی نام محمد آئے نا تو آپ اپنے ہاتھوں کو تشبیہ دے کے مولا کے ہاتھوں سے اللہ کے نور سے لگاؤ نا تو تمہیں یہ تصور آتا ہے کہ تم نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چوم لیا. تو میں کیا پھر امن کمیٹی ختم ہو گئی، شیعہ سنی مسئلہ حل ہو گیا، ہاتھ بھی تیرا ہے آنکھیں بھی تیری ہے، تصور میں محمد کو چون لیا تو اس کا جلوس کیوں روکتا ہے جسے محمد کندھوں پہ اٹھاتا رہا اور کبھی سینے پہ بوسا کبھی رخساروں پہ بوسا. اوئے ہوئے 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 تو مسئلہ تو پھر حال ہی کھلوتا ہے نا یار. آپ سلامت رہے. اللہ اپنے بندوں کے کافر ہونے کا اعلان کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے الذین کفروا، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہو گئے. الذی صلہ ہے، بندوں نے کوئی کام کیا جس کا اللہ نے انہیں صلہ دیا، صلہ مل رہا ہے، کافر ہو گئے. پالنے والے کسے کافر کر رہا ہے؟ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے. چلو جسے سبیل سمجھ آ گئی ہے کم از کم وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. میں نے روایت نہیں، سورہ محمد کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے، ہوں گے نہیں. اور قرآن دی رونا لو کافر نے کیڑے صدو عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکیں. خالی کافر نہیں، اضل اعمالہم، اللہ کہتا ہے ان کے عمل بھی برباد ہو گئے. حبت ہو گئے، لبڑے میں نہیں، واپس ختم. معلوم ہو گیا یہ کوئی کلمے کے منکر کافر نہیں، کوئی عمل کرنے والے کافر ہیں جو کر عمل رہے ہیں، اللہ انہیں کافر کہہ رہا ہے. اور میں نے تو سرائکی آندھی نہیں کہ میں سرائکی پڑھا. ہائے ہائے، اللہ کافر کہہ رہا ہے، نہ آپ نہ میں. سورہ محمد اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے. کون؟ جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے. وارث قرآن سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے جس سے روکو؟ اللہ اچھے بھلے عمل کرنے والے بندے کو کافر کر دیتا ہے. یہ سبیل کیا ہے؟ میرے چھٹا امام کہہ دیا اما السبیل فی کتاب اللہ ہے ہوا علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. سبیل لقب ہے، پیچھے والے صاحبان، سبیل لقب ہے میرے مولا، نہیں مولا علی دا نا ثواب نہیں، یا علی کہنا ثواب نہیں، عبادت ہے. ہاں عبادت کرو. سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا نام. قرآن کہتا ہے جو سبیل سے روکے وہ کافر ہو گئے. تو سبیل کون ہے؟ مولا علی. تفسیر نور الثقلین اردو چ نہ لکھیا ہوئے تے مرتضی مہدی ابن حافظ حضرت حسین شاہ جمال دے ہر امتی سیدہ مجرم اردو میں دکھاؤں گا. سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا. اب میں ترجمہ کرنے لگا سورہ محمد کا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو علی تک جانے سے روکنے رہے. تو شاہ جمال میں مرتضی جملہ کہے جو جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکے وہ مقصر نہیں، وہ کافر ہے. قرآن اسے کافر کہہ رہا. یار میں روایت پڑھی نہیں، میں تو سورہ محمد آیت پہ پڑھتا جے. علی ولی، اچھا علی ولی اللہ ساڈی پہچان جے.
یہ اہل سنت دی پہچان نہیں، ساری پہچان ہے نا۔ تو اگر بھائی نے نعرہ لایا نا نعرہ ولایت، تو سارے انہوں آکھنا چاہیے علی، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے ولایت علی ابن ابی طالب خیر من ولادت منہ، میرے امام جد مفضل علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ قائم ہونے میں ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ امام فرماتے ہیں من اقام ولایتی فقط اقام الصلاۃ، کا جس نے ہماری ولایت کو قائم کیا وہی تو نمازی ہے۔ نمازیوں سے بات ہے، امیروں سے بات ہے۔ وہ کافر کون کافر ہو گئے؟ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے، سبیل میرا مولا علی ہے۔ میں قرآن دی آیت پڑھنے لگا جے کیمرے لیا سورہ فرقان تے 27 نمبر آیت، جیڑا ہون بھی سبیل نو نہیں سمجھ سکدا انہوں ایڈوانس یا علی مدد ہے، 40 منٹ زحمت ہی نہ کرے، یا علی مدد ہے۔ سورہ فرقان 27 نمبر آیت، یوم یعض الظالم ولو جناح یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوگا۔ اللہ اکبر، روایت نہیں، سورہ فرقان کی 27 نمبر آیت ہے۔ آپ سلامت رہے یار، جلدی ویسے نا ہونا ہی چاہیے، قرآن پیا ہونا چاہیے، بندہ کھول کھول بکھاوے، دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو۔ آپ سلامت رہے، گھروں میں جا کے دیکھنا، میں نے آیت کا نمبر بتایا، قیامت والے دن ظالم وہ دندیاں وڈے گا، ہائے کاش میں نے رسول کے ساتھ، یار میں دسو شاہ جمال علیہ پیرا سردار و پنڈاں دے ستاں دے، میں نے دسو سبیل کون ہے؟ معلوم ہو گیا جو رسول کے ساتھ علی کو نہ مانے وہ ظالم ہے، جو علی سے روکے وہ ہوگا نہیں ہے۔ اچھا ویسے کچھ کتاباں میرے کو پی ڈی ایف اچ موجود نے، اور پی ڈی ایف جڑا ہوندا نا موبائل دے اندر ہی ہوندا جے، اینجی ہے نا، تو مینو دیر نہیں لگنی، اے کر کے باہر نکلنا تو میں بخا دینا، جیدہ دل کرے ہونی ویکھے۔ ایک بندہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ سلمان قریب آ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کافر کسے کہتے ہیں۔ کہا تیرے ذہن میں کیا ہے؟ کہا جو رسول کا منکر۔ لو جی جیڑا بندہ نہیں مندا انہوں کتاب ہونی بخا دا گا۔ کہا جو بھی علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہی کافر ہے۔ اردو جو بخاواں گا ہونی، آپ سلامت رہے۔ ہائے ناری، آپ سلامت رہے۔ سورہ فرقان 27 نمبر آیت، ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ ہائے، جو سبیل سے روکے وہ کافر، تو جو رسول کے ساتھ سبیل کو نہ مانے وہ ظالم۔ سورہ آل عمران کو لو بھی پوچھ لئیے، قرآن تو ہدایتوں کے لیے آیا ہے نا، یا تلاوتوں کے لیے آیا ہے؟ ہدایت کے لیے آیا ہے، تو قرآن سے ہدایت مانگتے ہیں۔ قرآن تو بتا تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ مجھے پڑھ سورہ آل عمران، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ۔ قرآن کہتا ہے اگر تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے، شرط ہے کیا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل پہ مرنا۔ پالنے والے تیری سبیل پہ مرے، اجر کیا دے گا؟ کلا مغفرۃ من اللہ ورحمہ، سبیل پہ تم مر جاؤ، مغفرت بھی تمہاری، رحمت بھی تمہاری۔ شرط کیا ہے؟ کس پہ مرنا؟ سبیل کون ہے؟ علی کی ولایت پہ مر جاؤ، مغفرت بھی تمہاری، رحمت بھی تمہاری۔
تے جڑا علی دی ولایت تے مر جائے او مر کے بھی نہیں مردا. اس دی دلیل ہے کندھا ہلا کے کی کہندے ہو اسما سن بھی سمجھ بھی. اچھا کدی مریا ہویا سمجھدا ہے؟ یعنی میں غلط تو نہیں کہہ رہا, میں بالکل بزرگ چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے میری اپنی ہو گئی ہے. کبھی مرا ہوا سنتا ہے؟ تسی موڈے ہلاندے ہو 3 دفعہ انجی ہے نا, یا کسی دا کو مریا ہوئے ویکھ لینا 3 دفعہ اور اپنا نہ لینا یا مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین انجی موڈا ہلایا انہیں کینچی پائی ہوندی انجی جوڑ چھڑتے نے. شرعی مسئلہ ہے اسے سخت ہاتھ نہیں لگانا, غسل دے ہوئے انہوں زور دی کام نہیں لانا کہ زور دا ہاتھ بھی نہیں لانا کہ اسے تکلیف ہوئی ہے روح نکلی ہوئی ہے. لیکن جب کندھا ہلانے کی باری آندی ہے تو پورا چنجوڑ چھڑ دیو او مرتضی مہدی حافظ سمجھ گیا. آگے تسی جملہ کہہ دیو افہمتا تو سمجھ گیا ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا ہم جو مرنے والے سے کہتے ہیں افہمتا تو سمجھ گیا ہے, وہ جواب دیتا ہے. میرے امام کہتے ہیں سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ مولا ہمیں تو آواز نہیں آتی, کہ تمہاری بصارت میں, کہ مولا آپ بتائیں کیا جواب دیتا ہے. کہ جب علی کی ولایت پہ مر کے کندھا ہلا کے نام لیتے ہو نا, کہ جو سمجھ گیا. آگے سے کہتا ہاں مجھے علی کی ولایت کا پتہ چل گیا, اب تو بھی اقرار ولایت علی. ہائے ہائے مل گئے حیدری موڈے شاہ جمال لیو موڈے ہلائے ادھے ہی جان گے جڑا علی دی ولایت مرے گا. کدی اہل سنت بھائیاں نے موڈے ہلائے نے؟ کدی نہیں ہلائے. انہوں نے سانو کدی پاگل کیا ہے کہ مرے ہوئے دے موڈے ہلان دے ہو؟ کدی کیا انہوں نے ایڈے ساری رشتہ داریاں ملنا گلنا پنڈا کدی کیا ہوئے ہو تسی کی پاگلہ نہ کام کر دے ہو؟ نہیں, انہیں بھی پتا ہے جو ان کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. جو ان کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. لو جی تانے ایک چھوٹی جی گال تو پھر میں ترجمہ کے کرنا. اے شرعی مسئلہ جی, شرعی مسئلہ اے تسی اے پیش امام تے مسیتاں کیوں رکھے نے؟ تاڑے ساتھ پنڈ نے مسجد ہے نا, وضو کیتا سی میں, کیوں رکھے مسجد جی؟ مولوی صاحب کیوں رکھے؟ سارے پنڈ لے رل کے مولوی صاحب نو پیسے دین دینے کس واسطے؟ کہ پیران دے سیدان دے بچے مولوی صاحب کو جانتے, مولوی صاحب دین سکھان, ایسے ہی نا دین سکھائیں. تو جی بچہ بھیجا پہلے دن مولوی صاحب کے پاس, چھوٹا بچہ چلا گیا قرآن پڑھانا دین سارا امامہ دے نام سکھاؤ. مولوی صاحب کا پہلا درس بچے جھوٹ, جڑا ایک دفعہ جھوٹ بولے 40 دن دعا قبول نہیں ہوندی نا. لو جی مولوی صاحب کو پتہ ہے, جو آپ کا پیش امام ہے نا یہاں پہ, انہوں پتہ ہے شاہ جمال دا کیڑا بچہ کیڑا بندہ کیڑا منڈا نماز دے ٹائم مسجد آندا ہے, کیڑا تھڑے تے بیٹھے ہے, کیڑا دکان تے بیٹھے ہے, کیڑا بلیڈ تے بیٹھے ہیں, سارا پتہ ہے نا. میرے پیش امام نو میرا پتہ ہے, شاہ جمال والے پیش امام کو آپ ساروں کا پتہ ہے, پیر کمال والوں کو ان کا ساروں کو اپنا اپنا پتہ ہے. کسی دی گل نہیں, میں مر گیا, مولوی صاحب آ گئے, جس کو پتہ تھا میری اچھائیوں کا بھی میری برائیوں کا بھی. اور پہلا درس کیا تھا؟ جھوٹ بولو 40 دن دعا قبول نہیں ہوندی نا. مولوی صاحب دا درس ہے جھوٹ نہیں بولنا. لو جی مولوی صاحب کو پتہ ہے مرتضی کیا کرتا تھا, کہاں بیٹھتا تھا, نماز کے لیے آتا تھا کہ نہیں. میرا جنازہ پہ ہے تو ہن مولوی سامنے آ کے جڑا نا کہ آگے شروع ہو گیا, تکبیرہ شروع ہو گیا, شہادتہ شروع ہو گیا, اللہم صلی علیہ ہو گیا, اللہم اغفر للمومنین ہو گیا. جڑا مولوی کہندا سی نا جھوٹ نہیں بولنا, شروع ہویا اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر من ظلم بہ. جو مولوی مجھے جانتا تھا نا وہی کہتا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر. جڑا جانتا سی نا وہی کہتا پالنے والے اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, بس یہ جانتا ہوں یہ خیر پر ہے, یہ خیر پر ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ خیر کیا ہے؟
وہ جنازہ ویکھ لینا تجربہ کر لینا یہ خیر پر ہے خیر علی کی ولایت تو جی علی دی ولایت تے مر گیا موٹے چھوٹے ہلا دیو ہن مولوی صاحب شروع ہو گئے علی تیرا امام حسن تیرا امام حسین تیرا امام سجاد تیرا امام او 12ویں تک کی گواہی دی نا تو آج کے بعد جو علی ولی اللہ سے روکے مولوی اور جنازے پہ آ کے یہ پڑھے اور نیچے تکبیر میں آ کے تلقین میں یہ جملے پڑھے نا اس کا گریبان پکڑ کے کہنا مولوی دنیا میں تو روکتا تھا علی کی ولایت نہیں لینی آج قبر میں بھارا کی دے رہا ہے ہوئے 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 آج ساروں کی کیوں دے رہا ہے اچھا جی ہو گیا جی آسانوں کی گل بہترین گل کرنے وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل یعنی روکتے رہے والذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور حافظ آباد میں دساں کہ ایمان کی ہے او بسم اللہ اچھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات قرآن کہتا مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ایمان کون ہے مولا علی علیہ السلام حیدری قرآن کہہ رہا والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان کون ہے تو پھر ترجمہ کرو نا وہ لوگ جو علی والے ہیں حافظ آباد شاہ جمال کی سرزمین مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین جملہ کہتا ہے میرے امام فرماتے ہیں شیعان حیدر قرار جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے نا اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ دیا کرو اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے اللہ گفتگو کرتا ہے بولتا ہے مگر ایمان والوں سے بے ایمانوں سے نہیں آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان والے ہیں اور عمل میرے کو ٹائم ہوتا تو میں کھول کے پڑھدا عمل صالح تو مراد نماز نہیں جے ہن میں تشریح کرنا تو گھنٹہ لگ جانا میرے مولا کا فرمان سن لو میرے مولا سے پوچھا گیا یہ عمل صالح کیا ہے میرے امام کہتے ہیں معرفت الائمہ هو عمل صالح میرے امام کہتے ہیں ہم 14 کی معرفت ہی عمل صالح ہے ہم 14 کی جلدی مکان لگا ہم 14 کی معرفت ہی عمل صالح والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو علی والے ہیں جو 14 کی اور قرآن پڑھو صحیح بڑا مزہ آندا جے پڑھندا لیکن سمجھو سبیل علی ہے جو علی سے روکے وہ کافر ہے وہ لوگ جو علی والے ہیں جو 14 کی معرفت والے ہیں آگے قرآن کہتا وآمنوا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ایمان لائے ایمان لے آئے عمل صالح کر لیا وآمنوا پھر ایمان لائے کس پہ بما نزل علی محمد اس پر ایمان لائے جو ہم نے محمد پہ نازل کیا ہے کس پر ایمان لائے اس پر جو ہم نے محمد پہ محمد مصطفیٰ پہ کیا نازل ہوا شاہ جمال علیہ بس قرآن صرف قرآن میں آیت پڑھنی تو میرے تو پہلے پڑھنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک میرا رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے نہیں بندے تھوڑے بولے نے میرا اب ذرا سارے شاہ جمال والے بتاؤ غدیر پہ کیا نازل ہوا رسول نے کس کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا لیکن اللہ جانتا تھا 1,24,000 بعد میں مکر جائیں گے اللہ نے اس کی نشانی بتائی نزل علی محمد اس پر ایمان لائے جو ہم نے محمد پہ نازل کیا وَهُوَ الْحَقُّ اللہ کہتا وہی تو حق ہے وہ کیا ہے اور تواڈے کو پوچھنا پے گا حق کی ہے حق کون ہے پکی گل بس سمٹ گئی گل جناب قرآن تو بتا
تیرے نزدیک حق کون ہے؟ لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق، اللہ کہتا ہے خبردار حق کو چھپانا نہیں، حتی جاء الحق وزهق الباطل، ساریاں گلاں آندیاں، قرآن تو بتا حق کون ہے؟ سمٹ گئی۔ جاءت سکرات الموت بالحق، قرآن کہتا ہے آتی ہے موت حق کے ساتھ، روایت نہیں، قرآن کیا ہے؟ آتی ہے موت حق کے ساتھ۔ موت کے ساتھ کوئی حق آتا ہے، موت کے ساتھ کوئی، قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، موت کے ساتھ کوئی حق آتا ہے۔ وسیم بھائی ذرا ڈسکرپشن میں جائیں، موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے، اور موت آتی ہے یا آتا ہے؟ میں 10 رجب رات پشاور پڑھنا، اتھے جا کے میں پوچھا تو انہوں نے کہنا آتی ہے۔ موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے، اور مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے۔ قرآن کہتا ہے موت کے ساتھ کوئی مرد آتا ہے۔ نہیں بندوں کو ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی، موت کے ساتھ کوئی مرد آتا ہے، اس لیے تو محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کل علم اسے دوں گا جو، تو آڈا حافظہ میں نہ زیادہ چنگا جے، علم کسے ملا تھا؟ مولا علی کو۔ میں نے وہ بندے دا نا یاد نہیں، بھول گیا، میں بوسٹر لوا کے آیا لندنوں، وہ نا ہی بھول گئے سارے۔ وہ آ کے کہتا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا؟ علی حق ہے، یہ کیا کہہ دیا؟ علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، علی مرد ہے، علی کے علاوہ مرد ہی کوئی نہیں۔ حدیث نہ شیعہ جے تے نہ سنی جے، جڑا عربی دی بھی غلطی کڈے تے وہ میرا استاد ہے۔ جب کہا نا کہ مرد فقط علی ہے، میری 3 بیویاں ہیں، 13 بچے ہیں، میں مرد نہیں، مصطفیٰ کہتے بیٹھ جا، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے۔ ان الفتى کل الفتى من کون فی قلبہ بلاوجت علی ابن ابی طالب، مصطفیٰ کہتے ہیں مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہر کوئی چیک کرے مرد کون ہے۔ اور ہر کوئی بندہ سیلف اسیسمنٹ کر لے کہ مرد کون ہے۔ مولا دا فرمانے ذیشان نہ ہوئے، مرتضی مہدی سادات کا سب کا مجرم تے جڑا جملے تے نہ بول سکیا، شاہ جی اللہ خیر کرے، وہ چکر کیے میں کیونکہ باوے کے بادشاہ دے شرائع صاحب دے قائم تے آتے گیا جے، میں میرا اشتہار جناب کوئی نہ سجے، لیکن میں آیا ماں، میں ہن چیک کرنا بندے بول دینے علی دی ولایت ہے کہ نہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے، وہ گھر بھی بیٹھا رہے، رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں۔ چلو جسے رزق علی سے چاہیے، جو مظہر علی کو جانتا ہے، جو قدرت والا ہاتھ علی کو سمجھتا ہے۔ بس جلدی جلدی کر لگا جی۔ غور ہے آپ کا؟ بغیر شک کے، جملہ سمجھے ہو؟ بغیر شک کے علی کی ولایت کو دل میں بسا لے، سرکار فرماتے ہیں وہ گھر بھی بیٹھا رہے، رزق دینے علی۔ ختم ہو گئی گل۔ میرے مولا کا ایک ماشکی تھا، ماشکی سمجھتے ہو؟ کنو آکھ دیو ماشکی؟ پانی بھرن والے نو، یہاں کا تو پتہ نہیں۔ قاضی صاحب میں نے ابھی میں 14 دن پہلے بمبئی گیا ہوں، بمبئی پڑھ کے آیا ہوں مغل مسجد میں، انڈیا لکھنؤ تو میں بڑا گیا کہ پہلی دفعہ بمبئی گیا سا۔ میں اتھے جملہ پڑھیا جے تو مولوی ذاکر شاعر تو عوام چپ نہیں بیٹھی۔ میں دیکھتا ہوں ماسکی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو اللہ جانے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو ساقی کوثر کا بھی ساقی ہے۔
اوئے ہوئے 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 ساقی کوثر علی. نہیں تھوڑا سا لطف لے کے سننا چاہیے. نہیں تھوڑا سا تو آپ کا حق بنتا تھا میرے ساتھ بولتے. ہائے ہائے میرے مولا علی کا ماسکی تھا, شارٹ اینڈ شارپ ختم. یا علی مدد, بس فنش کر دی میں نے اپنے حصے کی بات. میرے مولا علی کا ماسکی تھا. دوسروں کی حکومت آئی جنہاں دے نام میں بھول گئے نے. میں میرا ٹریک ریکارڈ ہے جناب, میں نے 7 سال ہو گئے نے پراپر مجلسہ پڑھتے ہوئے. شروع تو میں طالب علمی کی تھی اصل, لیکن 15 سال لندن رہ گیا. 7واں سال میں نے پڑھ دے. میں کدی نہ لیا ہی نہیں. وہ نہ اس قابل ہی نہیں کہ اس ممبر تو لیا جائے. ساڈے مولا دے فضائل موک گئے نے. جس دن فضائل دا گھاٹا ہوئے گا پھر دوجے دا نام لواں گے. آپ کی زندگی اچھا تھا, آپ سلامت رہے. کسی کا نام نہیں. ممبر محمد و آل محمد کے لیے انہی کی ثنا, کسی دوسرے کا تذکرہ ہی نہیں, نہ حمایت نہ مخالفت. اپنے اپنے گھر رہو, مولا دی گل ہوئے گی. دوسرے دی حکومت آئی, انہوں نے نا میرے مولا دے نوکر نو نوکری تو کٹ دیتا. غریب ہوا, فقیر ہوا, فاقوں پہ آ گیا. ایک دن مولا علی علیہ السلام کا روضہ اقدس دیکھ کے میں نے جملہ کہا, بظاہر علی مولا نے دنیا سے پردہ کیا, دوسروں کی حکومت آئی. بظاہر تے داد دے دیا کرو کدی کدی. یہ بظاہر آتے ہیں بظاہر ہی چلے جاتے ہیں. اگر آپ بظاہر نہیں مانو اور یہ عقیدہ رکھو کہ 13 رجب کو علی آئے, 21 رمضان کو چلے گئے تو یا علی مدد جے. اگر علی 13 رجب نو آئے تو آدم دی توبہ کی میں قبول ہوئی جے. یہ جو کہہ رہا تھا یا اعلیٰ بحق علی, اعلیٰ تو اللہ, پھر علی کون ہے, یہ ذہن میں رکھنا آپ نے. لو جی, مولا علی کے روزے کو دیکھ کے کہتا ہے تساں دیکھنا ہے. شاہد صاحب آخری جملے جے فضائل دی کہو گے چھڑ داں گے. کسی دا ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا. مولا علی کے روزہ اقدس کو دیکھ کے کہتا ہے یا علی تیرے عشق میں فقیر ہو گیا. شاباش شاباش, ختم ہونے لگی ہے. یا علی مولا تیرے عشق میں فقیر ہو گیا. تو مظہر توحید ہے, تو اللہ کا ہاتھ ہے. یا مجھے رزق دے یا موت دے, رزق دے یا موت دے. آواز آئی کان میں. یہ سارے ذاکرین کہتے ہیں نا آواز آندہ ہے. ہوں آج میرے کو بھی سن لو. آواز آئی, میرا چاہنے والا, میرا معاشقی, تجھے رزق بھی دوں گا, شاہی بھی دوں گا. رزق بھی دوں گا, جسے اردو سمجھ آتی ہے وہ بولے. رزق بھی دوں گا, شاہی بھی دوں گا. شرط ہے. توسل کر کے کہتا مولا شرط کیا ہے؟ کہ کوفے کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ بھیک مانگ. اوئے ہوئے, کوفے کے بازار میں مجھ علی کے نام پہ. بات تو سب دیکھنا, ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا. انہیں کاسا چایا, کاسا چایا, آ گیا کوفے کے بازار میں. ایک ناسبی دی دکان تے آیا. سمجھ جاؤ ناسبی کی ہوندہ جے, تشریح نہیں کرنی, حالات جنگے نہیں. ناسبی دی دکان تے آیا, آگے کہتا ہے علی کے نام پہ بھیک دو. ناسبی نے دیکھا یہ تو علی کا نوکر تھا. اچھا, ناسبی نے نا گلے میں ہاتھ ڈالے, ایسے ڈھیر سارے نا پیسے نکال کے نا علی مولا کے نوکر کی طرف کر کے کہتا ہے تجھے بھیک دیتا ہوں, خیرات دیتا ہوں, پر علی کے نام پہ نہیں, اپنے پیروں کے نام پہ. ہائے ہائے, اپنے پیروں کے نام پہ, اپنے پیروں کے. اب دیکھنا شہزاد صاحب کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں رہ گیا جب اس نے کہا نا علی کے نام پہ نہیں, اپنے پیروں کے نام پہ دوں گا. علی کا نوکر کہتا جا کام کر, بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے, بھکاریوں کے نام پہ نہیں. اوئے ہوئے, بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے, بھکاریوں کے نام پہ. ہائے ہائے, نہیں ابھی بھی سارے بندوں نے داد نہیں دی. بھیک علی کے نام پہ ملتی ہے, بھکاریوں کے نام پہ نہیں. جنہوں سمجھ آگئی کیڑا بندہ سی میرے نہ بولے ضرور. علی مولا کا نوکر دیکھ کے کہتا ہے تو مجھے کیا بھیک دے گا جو خدیجہ کے برتن بیچ کے غنی ہو گیا. ہائے ہائے, مسئلہ حل ہو گیا جے. آخری جملہ جے, آپ سلامت رہے. اب سمجھ آ گئی نا
مشکل بات نہیں، آسان بات سمجھ آ گئی ہے. ہائے ہائے. اس نے کہا علی کے نام پہ بھیک چاہیے. انہوں نے کہا جی علی دے نام تے میں نہیں دینی، ناسبی آخدا جے. سمجھ لگ گئی تانوں؟ علی مولا کا نوکر کہتا ہے، میں سیالکوٹ نے کریڈٹ دیتا ہے کہ گل انہوں سمجھ آئی ہے، پوری دنیا چلے دیکھ سمجھ کسی نے نہیں آئی. اس نے کہا جی علی کے نام پہ بھیک چاہیے. اس نے کہا نہیں دوں گا. آگے سے علی مولا کا نوکر کہتا ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں علی نہ ہو. اوئے ہوئے ہن سمجھ آئی سیالکوٹ نو کیوں سمجھ آ گئی؟ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا اس رزق سے موت اچھی. آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو. میں بھی سمیٹنے لگاؤں. اس نے کہا علی کے نام پہ نہیں دوں گا. میں نے کہا رکھ اپنے پاس، علی کے علاوہ رزق چاہیے نہیں. وہ جڑا علی دے دشمن کو منگے علی دا سکا نہیں. اس نے نہ کاسا اٹھایا، آ گیا کوفے کے گلیوں میں، بازار چھوڑا گلیوں میں آیا، صدا لگا کہتا ہے کوئی جو علی کے نام پہ بھیک دے، خیرات دے. ایک علی والی نے سن لیا. آجا حفظ آباد پیغام دینا جے سفیر صاحب، چرائے صاحب، یا موڑ میں آنا نہیں یا پھر بار بار آنا دے. اے پیغام ماما بہنوں دے کے داج مرتضی چلے آجے. علی والی نے سنا، دروازے کے پیچھے آ کہتی ہے او فقیر کس نام پہ مانگتا ہے؟ کاسا کر کے کہتا ہے علی کے نام پہ بھیک دے. نام علی آنا تھا نا، اپنی سونے کی بالیاں اتار کے کہہ دیا جا علی کے نام کی خیرات لے جا. ہوئے ہوئے علی والی ہونی ایسے چاہیے. اور میں شاہ جمال کی علی والیوں کو پیغام دے رہا ہوں، اگر شوہر بھی منکر ولایت علی ہے اسے روٹی نہ دینا. جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. اللہ اکبر. جو علی کا نہیں بے شک. آپ سلامت رہے بھئی. ہن گل سمجھ گئے ہو؟ اس نے علی کے نام پہ خیرات ڈالی. کیا؟ سونے کی بالیاں. اس نے نا ملنگ نے، علی مولا کے نوکر نے خیرات لی. دعا دے کے کیا کہتا ہے؟ مولا تجھے رزق بھی دے، شاہی بھی دے. مسکرا کے کہتی مانگتا مجھ سے ہے، دعائیں بادشاہ بننے کی دیتا ہے. اس جملے تے ہر شیعہ بولے، ہر شبیر بھائی حق بنتا شیعہ ہوئے بولے ضرور. مانگتا مجھ سے ہے، دعائیں بادشاہ بننے کی دیتا ہے. کہتا مجھے میرے مولا نے یہی کہا تھا. اوئے ہوئے اتنا کہنا تھا. علی والی مسکرا کے کہتی ہے جا چلا جا، مجھے یقین ہے علی والا جھوٹا نہیں ہوتا. شابا شابا. آخری جملہ تے مولوی چلے آجے. اے نشانی میں انہیں ملک پھرے نے کہ میرا پاسپورٹ ہی مک جاندہ. اے آخری نشانی. آواں گے 27 نو آواں گے، بالکل 21 نو بھی آواں گے بالکل آواں گے. اس دن 5 دن چھتی چھتی پڑھانا ہے. لو جناب اس نے نا خیرات لی، شارٹ اینڈ شارپ، مادہ کا گھنٹہ واقعہ پڑھنا ختم ہو. اس نے لی، آ گیا ناسبی کی دکان پہ. سمجھنا اشارہ سمجھنا. ناسبی کو نا دور سے وہ اپنے سونے کی بالیاں دکھا کے کہتا ہے ناسبی. ناسبی دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. وہ آپ صاحب آدھا پنجابی سمجھ آتی ہے. اور جدے لگے ہون پہچان لیتا ہے جی. ہائے ہائے. اب مولوی اذاکرہ دے بہتے لگ دے جی. انہیں پہچانے. اچھا کہاں سے لیے؟ کوفے کی گلی، کھلا دروازہ. ناسبی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا اللہ خیر کرے، دروازہ بھی میرا بتا رہا ہے. ہوئے ہوئے انہوں کہتے ہیں شارٹ اینڈ شارپ. سودا ہو گیا. سمیر بھائی دیکھنا ہاتھ تھلے تو نہیں رہ گیا، چلے آجے. بالکل اس نے نا سودا کیا. بالیاں آئی ناسبی کے ہاتھ پہ. ناسبی نے گلے میں ہاتھ ڈالا، پیسے نکالے. جب پیسے نکال کے علی والے کے ہاتھ پہ رکھے نا، علی کا نوکر کہتا ہے ناسبی اب پتا چلا علی گلے سے نکالتا کیسے ہے. حافظ آباد والو علی کے نام پہ دے دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو سارے ہی نکل جائیں. معزز سامعین،
قاضی وسیم صفدر صاحب ممبر پہ پہنچ گئے، ان کے بعد منتظر مادی صاحب، ان کے بعد عالم عباس بھٹی صاحب، ان کے بعد پیر اقبال حسین شاہ معصومہ علیہ السلام کا تابوت